مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ اعلان کرتے ہوئے موت کا اگلا گلا بیٹھ گیا، لیکن تو دنیا داری کی باریکیوں میں لگا رہا اور نزع کے وقت موت کے اشارے کو سمجھا۔ ہائے افسوس! زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہیں مل جائے تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ ناکامی کامیابی سے زیادہ علم دیتی ہے۔ ناکامی آپ کے کردار کی تعمیر کا حصہ ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف 2 چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ 2 چیزیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں، ایک صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دوسرا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ بچھڑنے والے تیرے دل میں محبت جاگے، ہم نے قرآن کا دل پڑھ کے دعا مانگی ہے۔ ادھورے چاند سے فریاد تو کرتا ہوگا، وہ مجھے زیادہ نہیں پر یاد تو کرتا ہوگا۔ بہت مصروف سہی وہ دن بھر پھر بھی، تنہائی کے کچھ پل میرے لیے برباد تو کرتا ہوگا۔ چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو، تم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو؟ اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کب آخری بار دل نے کچھ ٹوٹ کے چاہا کوئی حسرت کی ہو۔ عمر چھوٹی سی مگر شکل پہ جریاں اتنی، عین ممکن ہے کبھی ہم نے محبت کی ہو۔ وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا۔ میں تو سمجھ رہا تھا بہت خاص ہوں مگر میں کیا ہوں، مجھ کو یاد دلانے کا شکریہ۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں مرتا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا۔ رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں۔
بس اس سبب سے کہ تجھ پہ بہت بھروسہ تھا، گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ فراز بھول چکا ہے تیرے فراق کے دکھ، کہ شاعروں میں تن آسانیاں تو ہوتی ہیں۔ روح تک چھائے ہوئے شخص تجھے لگتا ہے، دستبردار ہوئے تجھ سے تو جی پائیں گے۔ وہ ایک شخص جو مجھے تانائے جان دیتا ہے، مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے۔ تیری شرطوں پر ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اپنے ہی جیسا کرتا ہوں تلاش صاحب، بنتی نہیں میری کسی بہترین سے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم وہ واحد شخص ہو جس سے بات کرتے میں کبھی تھک نہیں سکتی۔ تمہارا خیال ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ میں لفظوں میں وضاحت ہی نہیں کر سکتی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ ایک ایسا دوست زندگی میں ہونا چاہیے کہ جس سے بات کرو تو سکون مل جائے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت کرنا ہے۔ حکیم بکرات کا قول ہے، بے وقوف وہ ہے کہ جس کے اپنے عیب پر نظر نہیں پڑتی اور کسی کی نصیحت وہ نہیں سنتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کی زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔